پیپلز پارٹی اور نون لیگ میثاق جمہوریت سے پھر گئے. خفیہ رائے شماری کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا، اب اس پر عمل نہیں کر رہے. اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس کے اہم ریمارکس. پوچھا کیا کبھی سینٹ الیکشن چیلنج ہوا؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بولے عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا آئین بذات خود ایک سیاسی دستاویز ہے. آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے. پیسہ چلنے کے شواہد سامنے آئیں تو الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا خفیہ رائے شماری میں متناسب نمائندگی نہ ہوئی تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. ووٹ خفیہ رکھنا جرم کی حوصلہ افزائی ہے. الیکشن میں کرپشن پر استثنا نہیں مل سکتا. پیپلز پارٹی بھی اوپن بیلٹنگ کے لیے تیار. بلاول نے کر دیا آمادگی کا اظہار. کہا اوپن بیلٹ کے لیے بھی تیار ہیں، آپ اپنی تیاری پکڑیں. مارچ میں مارچ ہوگا. سپریم کورٹ جانا حکومت کا اپنے ہی ارکان پر عدم اعتماد ہے. کسی میں ہمت نہیں ہونی چاہیے نیازی کو چور دروازے سے سینٹ میں اکثریت دلوائے. جب ہم مطالبہ کرتے ہیں آئین و قانون کے مطابق الیکشن کرو تو ویڈیوز آ جاتی ہیں. یہ فوٹو شاپ ویڈیو سمیت سب کچھ سازش ہے. حکومت سینٹ الیکشن کی وجہ سے پریشان ہے. ہر ادارہ متنازع بنا رہی ہے. کراچی والوں نے بتا دیا کہ اگر سلیکٹر بیچ میں نہ ہو تو تمہاری حیثیت تیسرے درجے کی ہے. جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوئے حکومت کو عبرتناک شکست ہوئی. سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں پریشان ہیں. پی ڈی ایم نے ایسے سیاسی کارڈز کھیلے کہ اب یہ پھنس چکے ہیں. سینٹ الیکشن کے لیے نون لیگ کے رہنما پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد. لیگی رہنما پنجاب ہاؤس کے 95 لاکھ روپے کے نادہندہ نکلے. پی ٹی آئی نے نادہندگی پر نامزدگی چیلنج کی تھی. پرویز رشید کا فیصلے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل جانے کا اعلان. کہا ان کے خلاف نام نہاد ڈیمانڈ بنائی گئی. ادائیگی کے لیے گئے تو آفیسر غائب ہو گئے. اکاؤنٹ نمبر بھی نہ دیا. عمران خان کی ہدایت پر ان سے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے. عمران خان تنقید کرنے والی آواز کو ایوان میں برداشت نہیں کرنا چاہتے. آپ ایوان کے دروازے بند رکھ سکتے ہیں، آواز بند نہیں کر سکتے. خاک میں مل گئے نگینے لوگ. مسلم لیگ نون کے رہنما سینئر سیاستدان مشاہد اللہ خان کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مشاہد اللہ خان سینٹ میں جارحانہ تقاریر، اپنی شعر و شاعری کی وجہ سے مشہور تھے. مشاہد اللہ نون لیگ کی جانب سے سینٹ امیدوار بھی تھے. مریم نواز نے کہا مشاہد اللہ سینٹ میں سب سے توانا آواز تھے. ہمارا فیملی ممبر چلا گیا، میرے لیے بہت بڑا نقصان ہے. جوڑ توڑ کی تیاری، میدان میں آ گیا طاقتور ترین کھلاڑی. سینٹ میں سب سے بڑا مقابلہ، جہانگیر ترین حفیظ شیخ کی مدد کو آ گئے. نمبر گیم پی ٹی آئی کے فیور میں کرنے کے لیے ناراض ارکان کو منانے کا مشن شروع. ایم این اے خرم شہزاد کے گھر آمد، بیٹی کی شادی پر مبارکباد دی. راجہ ریاض سے مکالمے میں کہا راجہ صاحب حفیظ شیخ دوست بھی ہیں اور پی ٹی آئی کا امیدوار بھی. سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کو سپورٹ کرنا ہے. جہانگیر ترین نے حفیظ شیخ سے رابطہ کر کے بھرپور حمایت کا یقین دلا دیا. حکومت سپریم کورٹ کو بھی استعمال کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ کا الزام. کہا اگر ارکان پارلیمنٹ کو پابند کرنا ہے کہ وہ اپنی ہی جماعت کو ووٹ دیں تو پھر سینٹ الیکشن کرانے کی کیا ضرورت. ویسے ہی سیاسی جماعتوں کو سینٹ کی سیٹس الاٹ کر دیں. ہم بھی شفاف الیکشن چاہتے ہیں. طریقے اور بھی ہیں. حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اپوزیشن کو گالیاں دو. چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک نمبر 24، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ جو بیلٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے. ان دونوں نے سائن کیے. اس پہ سائن کرنے کے بعد ان دونوں کو حکومت ملی. پرائم منسٹر عمران خان کا 2015 کا بیان موجود ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا. اس میں شہباز گل کہتے ہیں میثاق جمہوریت میں قابل شناخت بیلٹ کا لکھا گیا. دونوں جماعتوں نے 2/3 اکثریت کے باوجود یہ کام کیوں نہیں کیا. عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اس کی حمایت کریں گے. آپ بھی کہتے ہیں بیلٹ قابل شناخت ہو تو آئیں ساتھ دیں. فردوس عاشق عوان کہتی ہیں جمہوری انداز میں اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہے. شہزادہ عوام کو سچ بتائے کہ وہ کیوں حکومت سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے. سینٹ الیکشن آپ کی ضمنی الیکشن کی نیٹ پریکٹس سے بالکل مختلف ہوگا. مارچ کو حکومت تدبر کے ساتھ آر پار کرے گی. فواد چودھری نے دعویٰ کیا
تحریک انصاف سینٹ میں 28 سے 30 نشستیں حاصل کرے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نابالغ قیادت کو احساس ہوگا کہ تیل کس بھاؤ ہے۔ پنجاب سے ٹیکنوکریٹ نشستوں پر نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ، تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر بلا مقابلہ منتخب۔ تحریک انصاف کے عطا اللہ نیازی نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد، یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ تحریک انصاف کے سندھ سے سینٹ کے لیے امیدوار فیصل واوڈا کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ سینٹ الیکشن 2018 میں ووٹ فروخت کرنے کا اسکینڈل، ویڈیو کی تحقیقات کے لیے نون لیگ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن میں 22 فروری کو بیٹھک لگے گی۔ نوٹوں کی بوریوں سے متعلق اٹارنی جنرل کے بیان پر الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے اب تک کوئی نوٹس نہیں ملا، جائزہ لوں گا، مجھے طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کورونا ویکسین کی فراہمی کے لیے چینی تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ آرمی چیف نے عالمی فورم سمیت سیکیورٹی شعبے میں چینی تعاون و حمایت کو بھی سراہا۔ کہا سی پیک کی کامیاب تکمیل سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ چینی سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اور میرا خاندان انتہائی شفیق باپ کی سربراہی سے محروم ہوئے۔ والد کا جو خواب تھا اور ایک مشن تھا اس کو جاری رکھوں گا۔ پہاڑوں کا بیٹا پہاڑوں کی آغوش میں جا سویا۔ بیٹے ساجد ستپارہ نے نم آنکھوں کے ساتھ محمد علی ستپارہ کی موت کی تصدیق کر دی۔ والد کا مشن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ بتایا والد کہا کرتے تھے جن سے پہاڑ پیار کریں ان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے ٹویٹ کر کے علی ستپارہ کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ کہا اللہ بہادر سپوت کو جنت میں دائمی مقام عطا کرے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے علی ستپارہ کے نام پر اسکول بنانے کا اعلان کیا۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست رد ہونے پر تحریک انصاف کی شدید مذمت۔ الیکشن کمیشن سندھ کو صوبائی حکومت کی بی ٹیم قرار دے دیا۔ ایس ایس پی ملیر کا اسپیکر سندھ اسمبلی کو خط، حلیم عادل شیخ کی گرفتاری سے آگاہ کیا۔ بتایا تحریک انصاف کے رہنما پر دہشت گردی سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کے کیس میں گرفتار 2 وکلاء کے ریمانڈ میں 1 مارچ تک توسیع۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ذمہ داروں کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہائی کورٹ کی درخواست پر وزارت داخلہ نے ڈی جی رینجرز پنجاب سے رینجرز کی مزید نفری مانگ لی۔ نیب نے آئی پی پی سے دوبارہ معاہدوں سے متعلق تحقیقات کی خبروں کی تردید کر دی۔ آئی پی پی سے متعلق حکومتی ٹیم کی چیئرمین نیب سے ملاقات۔ حکومتی ٹیم نے 47 آئی پی پی سے اثر نو معاہدوں سے آگاہ کیا۔ حکومتی ٹیم نے بتایا ان معاہدوں سے 55 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ مذاکرات کا آئیڈیا نیب کی جانب سے سامنے آیا تھا۔ نیب نے سابقہ حکومت کو بھی آئی پی پیز معاہدوں میں کمزوریوں کی نشاندہی کی تھی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ہمارے مالی وسائل ہیں ان کی تقسیم کیسے کی جائے، صوبوں کے درمیان کس انداز میں پیسے یا ریسورسز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے جائیں، تقسیم کیے جائیں۔ ملک میں وسائل کی تقسیم کیسے ہو، وفاق اور صوبوں کی بیٹھک۔ 10ویں NFC ایوارڈ کے لیے طریقہ کار پر غور۔ محصولات کی تقسیم کے فارمولے کا انتخاب اور ٹیکسوں کو آسان بنانے کے امور طے ہوں گے۔ وزیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں صوبوں اور وفاق کے درمیان مالیاتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ صوبوں کے درمیان فنڈز کی تقسیم پر کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ صوبوں کی تجاویز پر معاملات اتفاق رائے سے طے کریں گے۔ کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے۔ ڈالر 160 روپے پر گیا تو سب چیزیں مہنگی ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت سنبھالی تو تاریخی مالی خسارے کا سامنا تھا۔ 2.5 سال میں اب تک 20 ارب ڈالرز واپس کر چکے۔ خوشی ہے برآمدات میں ریکارڈ بہتری آئی۔
آمدن کم مگر گاڑیاں قیمتی، کراچی میں 6 مہنگی گاڑیاں رجسٹر ہونے کا انکشاف۔ عبدالحکیم عمیر سکندر کے نام پر 3 قیمتی گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ FBI اینٹی بے نامی زون نے پتہ لگا لیا، دونوں کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد کی بھی چھان بین شروع۔ ذرائع آمدن نہ دینے پر قوانین کے تحت گاڑیاں ضبط اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لیگی رکن صوبائی اسمبلی فیصل خان نیازی کی ملاقات، مکمل اعتماد کا اظہار۔ کہا آپ نے اضلاع کے لیے ترقیاتی پیکج دے کر ارکان کے دل جیت لیے۔ عثمان بزدار بولے میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، خانیوال اور مظفر گڑھ کو بھی جلد ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ جو رجسٹرڈ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں کسی بھی سینٹر میں جا کے ویکسینیٹ کروا سکتے۔ آپ کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے تو آپ اپنا CNIC 1166 کو بھیجیں۔ ہمیں پوری امید ہے مارچ کے بالکل شروع میں ہمارے شہریوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ فرنٹ لائن ورکرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاکستان ان 65 ممالک میں شامل ہے جہاں ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن مارچ سے شروع ہوگی۔ پاکستان کو کوویکس ویکسین آئندہ ماہ سے ملے گی۔ کرونا ویکسین کی 4 کروڑ 55 لاکھ ڈوز مفت دی جائیں گی۔ پاکستان میں کرونا مزید 52 جانیں لے گیا، 1272 نئے کیسز رپورٹ۔ The Foreign Minister briefed the President on the ongoing situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and the continuing human rights violations there. The Foreign Minister briefed the مقبوضہ President کشمیر فوجی محاصرے میں ہے۔ بھارت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ سفارتکاروں کے گروپ کو مقبوضہ وادی کا نام نہاد دورہ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں اس طرح کے دورے محض ایک فریب ہیں۔ بھارت نے غیر ملکی سفیروں کو حریت قیادت سے ملنے تک نہیں دیا۔ مودی سرکار کے کسان مخالف قوانین نامنظور، کسانوں کا بھارت بھر میں ریل روکو احتجاج۔ کسانوں نے ریلوے اسٹیشن پر احتجاج بھی کیا، مسافروں کو کھانا اور پانی بھی دیا۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے میں ایک دن باقی، چیمپئن کراچی کنگز ٹائٹل کے دفاع کے لیے پرعزم، تیاریاں تیز کر دیں۔ سٹار بیٹسمین شرجیل خان کہتے ہیں ایونٹ کا آغاز جیت سے کریں گے۔ چیمپئن ٹیم کے کوچ ہرشل گیبز کھلاڑیوں کی کارکردگی سے مطمئن، بولے بابر دنیا کا بہترین بلے باز ہے۔ شرجیل خان اور محمد عامر کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ جوش میں آ جا، کھیل دکھا جا۔ گیم بنا دو، جان لگا دو، ہر لمحہ پرجوش بنا دو۔ تھا جس کا انتظار، آ گیا وہ شاہکار۔ PSL 6 کے ہر لمحے کو پرجوش بنانے کے لیے ARY نیوز کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش آج سے روزانہ رات 11 بجے نشر ہوگا۔ لیجنڈری کرکٹر راشد لطیف بھی اس بار ہیں ہر لمحہ پرجوش کی ٹیم کا حصہ۔ پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,09,975 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,428 روپے 66 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 42 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں RY نیوز، میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.